یا شریکت الحسین ادرکنی 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 بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مل کر باواز بلند سرور پا لیجیے گا جی۔ آپ بھی سامنے تشریف لے آئیے، آپ بھی سید آ جائیں۔ اگر آپ محسوس نہ فرمائے بھائی جان تو آپ کی مہربانی ہے ایک دو قدم آگے آ جائیں، کیونکہ گھر ہونے کی حیثیت سے اس وقت مجھے ساجد بھائی کھڑا کیا گیا ہے کہ جب یقیناً لنگر کا وقفہ ہے، لیکن میں نے کہا وقفہ نہیں ہونا چاہیے، مجلس جاری و ساری رہنی چاہیے۔ اب دل ہے جو قرآن سے علی کی ولایت پڑھی جائے۔ ویڈیو بند کرا، میں ساجد بھائی نے مجلس سنا۔ اچھا بسم اللہ۔ دل ہے جی ولایت علی پڑھی جائے۔ علی کی ولایت پڑھنے سے پہلے میں علی کے اس بیٹے کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں جو زہرا کا وجہ اللہ ہے۔ ہائے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ بڑے خوبصورت شخصیات میرے سامنے تشریف فرما ہے، عقیدے والے لوگ ہیں، عقیدے والوں کی مجلس ہے، اور یقین کیجئے محمد سے لے کے مہدی تک کائنات میں اور آخرت میں بس امیر ذات علی کی ہے۔ بس آپ نے تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دینا ہے۔ ساجد بھائی ہم پہ سب سے پہلے جو عقیدہ پڑتا ہے اس پہ فتویٰ ہی یہ لگتا ہے کہ ہم علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، ہمیں غالی نصیحری کہہ کر کافر کہہ کر جو سند لیتے ہیں مسلمانے کی، سب سے بڑے کافر وہ ہیں جو علی کو سوچتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ بزرگ میرے سامنے ہے، میرا دل بڑا ہو گیا ہے بھائی جان، تسی منو دعا دیتی ہے، دا دیتی ہے۔ قرآن تسبیح ہے ابو طالب کی۔ میں نے کہہ دیا ہے ساجد بھائی، پتہ نہیں مولا اس جملے کا صدقہ آپ کو لمبی زندگی صحت والی عطا فرما، اور جو بزرگ ہیں جو کسی حوالے سے بھی مریض ہے مالک ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ قرآن ساجد بھی زور کی ضرورت وہاں ہوتی ہے تقی شاہ جی، ذوالفقار شاہ جی، بابا جان، جہاں لفظوں میں زور نہ ہو، اور لفظ وہی زوردار ہوتا ہے جس میں علی کی ولایت کے موتی چمکتے ہیں۔ یار کیا کہنے آوے، بسم اللہ بابا جان۔ یا علیہ قرآن ہے کیا؟ بعض علماء مفکرین محدثین مفسرین قرآن کی تعریف بھائی جان یہ کرتے ہیں، قرآن کی 114 صورتیں ہیں، 6666 آیات ہیں قرآن کی، 556 رکوع ہیں، جاگیے گا 80-86 صورتیں مدینے میں نازل ہوئی، 28 مکے میں نازل ہوئی، 6.5 لاکھ حرف ہے قرآن کا۔ دنوئے ڈوگرہ کے اس ممبر سے لے کے نجف اشرف کے حوزہ علمیہ تک آپ کی بازو پکڑ کر میں امام زمانہ کی بارگاہ میں یہ جملہ میں کہنے لگا ہوں، یعنی قرآن کا عمل ہی ایک ہے، وہ دہلیز زہرا پہ کھڑے ہو کے علی کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ بسم اللہ۔ بس آپ نے مجھے یہ احساس نہیں ہونے دینا کہ مجمع لنگر کے لیے چلا گیا ہے، بس آپ کا بیٹا ہوں، نوکر ہوں، حسین کا ماتمی، آپ نے مجھے دعا اور داد دیتے رہنا ہے، اور جو میرے اندر ہے بھائی جان آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلو۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن سیدہ کے گھر کے فعل کو کہتے ہیں۔ تو آڑی زندگی ہو۔ قرآن حضرت ابو طالب کی حویلی کے رسم و رواج کا نام ہے، یا قرآن ساجد بھائی اسے کہتے ہیں جو علی کر دے وہ قرآن بن جاتا ہے۔ نہیں بعض بندے حیران پریشان ہو رہے ہیں کہ وسیم ہاشمی کیا کہہ رہا ہے، اور قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں
پھر فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. آن لائن چل رہی ہے, کہیں سے مکر سکتا نہیں, میری آواز کیمرے کے زندان میں قید ہو رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا قرآن سے علی سنتا کون ہے, سوچتا کون ہے. پہلی قرآن کی آیت ساجد بھائی, میں نے کہا جو یہ گھر کر دے وہ قرآن بن جاتا ہے. اس گھر میں مجھے نہیں پتا, بعض ذاکرین علماء کہتے ہیں کہ جناب کنیز فضہ, غلط. سیدہ فضہ ہے یہ. نا میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں سارے ہی مخلص ولایت علی بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کبھی بھی ساجد بھائی جناب سیدہ فضہ کو نعوذ باللہ من ذالک کنیز نہیں کہا. کیوں کنیز اسے کہوں جسے حسین اپنی زبان سے اماں کہتا ہے؟ آہا, کیا کہنے. ہاتھ بلند کرو حیدری. کیا کہنے آپ کے, اور نال بولنا جو قربانی تو ہمیں دینی بولن دی. یعنی اپنے گھر میں سیدہ فضہ نے جو اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنائی, میں کہہ گیا روٹیاں لینے کون آیا؟ فرشتے 3, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, یہی تھے جی. اب جو روٹی مانگنے آتا ہے وہ اکڑتا نہیں ہے. میں پنجابی دی مثال دے رہا, میں سجد بھائی دے ڈھیر تے ہونا کہ پر جن مینوں نہ کچھ شے چاہیے تے میں اکڑ کے تے نہیں منگنی. میں نے بھین ساجد مینوں تہاڈی مہربانی شے چاہیے. اور یار علی کی دہلیز وہ ہے جہاں فرشتے ہاتھ باندھ کے مانگتے ہیں. کیا کہنے آپ کے. بس میں نے آیتیں قرآن کی پڑھنی اور میں نے بتانا ہے جو یہ کرتے ہیں وہی قرآن ہوتا ہے. یعنی سیدہ فضہ نے اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنائی بھی ایک بار. اور جو کہتے ہیں کہ گھر میں برتن صاف کرتی تھی, جاری بوشا کرتی تھی, غلط. کافر ہے وہ بندہ جو یہ بات کرے. ایک کام ضرور سیدہ فضہ کرتی تھی ساجد بھائی. کرتی کیا تھی؟ ہر وقت صحن توحید میں اپنے ہاتھوں سے نور کو اکٹھا کرتی تھی. زندہ باد بھائی. کیا کہنے آپ کے بابا جان, آپ جی ہیں, آپ کے کیا کہنے. اپنے گھر میں سیدہ فضہ صحن توحید میں, یا یہ کہہ دوں حقیقت معراج میں, روٹیاں دی. اور آگے سے فرشتوں نے کہا پلا وے, لفظ ہی سمجھ ہونا نا, شکریہ تہاڈی مہربانی. آگے جناب سیدہ فضہ نے کہا اے اللہ کے فرشتوں, ہم نے یہ روٹیاں تمہارے شکر کے بدلے میں نہیں دی, ہم نے یہ روٹیاں وجہ اللہ کے صدقے میں دی ہیں. کیا کہنے آپ کے. گل پھر پنجابی دی آ گئی بھائی جان, تے گل مثال دے کے سمجھاواں. ایک وڈے بندے دا کوئی نوکر آوے نا کسے دے گھر آ جائے, اگو جن گھر آئے کوئی نواب ہومن, تے جن نے بھیجیا او نوکر اگر ان دی عزت نہ ہوئے, عزت نوکر دی نہیں, ان دی نہیں ہوئی, تہاڈی زندگی ہوئے بیچنے والے کی. اب یہ 3 فرشتے نوکر اللہ کے تھے, لیکن سیدہ فضہ نے ڈانٹ کر کہا ہمیں تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں. پتہ نہیں جناب سیدہ زہرا کی اس پاک بہن کی یہ ادا اللہ کو کتنی پسند آ گئی. کہا بے گھر میں رہ کر, بے نیازوں میں رہ کر بے نیازی کرتی ہے. اگر فرشتوں کا شکریہ ادا نہیں پسند آیا تو میں اللہ بے زباں ہو کر تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیا بات ہے, کیا کہنے. ہاتھ بلند کرو حیدری. حضرت بھائی بن گئی قرآن کی آیت, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یعنی فضہ نے روٹیاں دی, قرآن کی آیت بن گئی. یہ ہے پہلی آیت. کام فضہ کا تھا, فعل سیدہ فضہ کا تھا, بن قرآن گیا. ایسے ہی علی یہ نماز میں کھڑے ہیں. راجہ بھائی تھوڑی دعا لب گئی, خدا کی قسم آپ نہ ہو تو شاید یہ موضوع شروع نہ میں کرتا.
لیکن یہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں یہ سارے ہی مجھ سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، میں تو ان کی دعا کی خاطر سے ملاؤں۔ اب مجھے صرف یہ بتائیے، کسی بھی مجتہد سے پوچھئے، اگر میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، اگر اس نماز کی ابتدا میں نے سورہ الحمد کی جگہ پر کسی اور سورت کو پڑھا تو میری نماز ہے باطل، ہے نا؟ رکوع میں چلا گیا، اگر رکوع میں بھائی جان میں نے کسی کو اشارہ کیا تو میری نماز کیا ہے؟ میری نماز کیا ہے؟ باطل۔ اب مجھے نہیں پتا کائنات کا سب سے بڑا جو خود نماز ہے وہ مسجد نبوی میں ہے، رکوع کی حالت میں علی زہرا کو سجدہ کر رہا ہے۔ زندہ باد بھائی، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ سلام خدا کی قسم ایسے عقیدے والوں کو یار جنہوں نے اس جملے پہ ہاتھ بلند کر دیا ہے۔ رکوع بھائی جان میں بات کرتا ہی نہیں اپنی طرف سے، اگر میرے پاس کوئی باہر سے بڑی دلیل نہ ہو۔ اچھا بات آگے تو بات کرتا چلوں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا ہے کہ لم اکن اعبد ربنی الذی لم اراہ، علی کہتے ہیں میں اس اللہ کو سجدہ، رب کو سجدہ نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ تھوڑے نے پر ہے مخلص نے، کیا کہنے۔ فرمان کس کا ہے؟ وسیم ہاشمی کا نہیں، ساجد بھائی کا نہیں، تقی شاہ جی آپ کا، بابا جان آپ کا نہیں۔ فرمان کس کا ہے؟ جو اللہ کی زبان ہے، جس کی زبان اللہ کی زبان، وہ کہہ رہا ہے لم اکن اعبد ربن الذی لم اراہ، علی اس رب کو سجدہ نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ ساجد بھائی جب میں نے یہ حدیث پڑھی، میں شام پڑھ رہا تھا، خدا کی قسم کم از کم 6 ماہ یا 1 سال دہلیز سجدہ ملیکۃ العرب کی پاک بیٹی جناب زینب عالیہ کی دہلیز پر میں سجدہ بھی کرتا تھا اور بی بی سے سوال بھی کرتا تھا، سجدہ فرمان تیرے بابا کا ہے کہ علی اسے سجدہ نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ علی کسے دیکھ کر سجدہ کرتا ہے؟ پر دہلیز ملیکۃ العرب کی بیٹی کے دہلیز زینبیہ سے آواز آئی، جب بھی میرا بابا مصلی توحید پہ کھڑا ہوتا، سامنے سے پاک محمد کی بیٹی کا گزر ہوتا، علی مصلی توحید پہ کھڑے ہو کے کہتے السلام علیکی یا سیدتی و مولاتی، اے سیدہ ٹھہر جائیے، میں نے اپنے رب کو سجدہ کرنا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آپ کے یار۔ ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ کتاب کا نام مشارق الانوار الیقین، رجب علی برسی کی یہ کتاب ہے۔ رٹ کو تو میں پڑھتا نہیں، ویسے بھی امریکہ تو میں رہتا نہیں ہوں، یہ حافظ آباد کا رہنے والا ہوں، میری لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے۔ کیا سیدہ ٹھہر جائیے، ہائے گل پھر ایک آ گئی۔ فیصل آباد کے ایک عالم دین گزرے ہیں، اہل سنت کے سائم چشتی، ان کی کتاب کا نام ہے البطول۔ لطف لے آجے، ان زور نہیں، بسم اللہ۔ سائم چشتی، حضرت ابو طالب پر بھی کتاب انہوں نے لکھی ہے اور سیدہ پر بھی لکھی ہے۔ بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا ہے، جس وقت پاک محمد کی بیٹی کا نزول اپنی ہی مرضی سے ہوا، ہائے 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 ہائے، کیونکہ ان کی مرضی ہی اللہ کی مرضی ہے، ان کی مرضی اللہ کی مرضی، بعد میں اس کی مرضی ان کی مرضی۔ ہائے میں کی کرا خدا کی قسم۔ اور یہ بھی ساجد بھائی یہ نزول خفی ہے، جلی نہیں، کیونکہ کائنات میں ان کا چھپا ہوا ظہور موسیٰ برداشت نہیں کر سکا، ہم کیسے کرتے؟ آہا کیا کہنے کیا کہنے۔ بڑا کلیم تھا اللہ کا، بات کیا کوئی باتوں سے بات نکلتی جانی ہے۔ اپنی مرضی سے سیدہ دنیا میں تشریف لائی، لطف لینا جی۔ اگر آپ نے اس سے پہلے یہ بات سنی ہوئی، نہ دعا نہ داد، بیٹا سمجھ کے، نوکر سمجھ کے، حسین کا ماتم سمجھ کے، خادم سمجھ کے مجھے خیرات ضرور میری گود میں ڈالنا یار، اپنی مرضی سے گود جناب ملیکۃ العالمین کی گود میں سیدہ نازل ہوئی۔ ملیکۃ العرب نہیں ہے یہ بی بی،
ملیکۃ العالمین ہے ساجد بھائی، یعنی پاک خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العالمین ہے، یعنی اس منبر سے پھر اب میں کیا کروں، ایک اللہ کا حجاب تھا، ایک رسول کی محبت تھی. اب بار بار نا جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تاکہ غور اللہ 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 کر رہی تھی. کائنات کی عظیم ملکہ نے اماں کی زبان سے لفظ اللہ کا نام سنا. بی بی زہرا نے مسکرا کر کہا اماں آپ جو ہر وقت اللہ 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 کرتی ہیں کیا کبھی اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ ہائے شاباش اولاد یہ خوشیاں دیکھو، اس جملے سے ہاتھ چکلا نہیں یار. کیا کبھی اماں آپ نے اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ یار یقین کرو میں اور ہر اس ماتمی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے وسیم ہاشمی جملہ کہنے لگا ہے. جب بی فاطمہ الزہرا نے اماں سے سوال کیا اماں تو جو ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہے کیا تو نے کبھی اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ پاک خدیجۃ الکبریٰ نے پاک محمد کی بیٹی کا ماتھا چوم کر کہا اسے تو نہیں دیکھا لیکن جس چادر میں وہ رہتا ہے اس وقت میری گود میں ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے آپ کے جیو یا علی جس چادر میں وہ رہتا ہے. اب میں کیا کروں بابا جان، احادیث کا ترجمہ ہی غلط کیا جاتا ہے. ہر ذاکر ہر وائز علماء اب کیا کرے، شکر رکھی تھوڑا سا لڈو ایک ذاکر نے دوسرے کے منہ میں ڈالا تو وہ ممبر پہ آ گیا. کتاب سے لین دین تو ہے نہیں، ممبر پہ آ کر پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں اور شیعہ مسلک کی تجلیل کروا رہے ہیں. حدیث کا ترجمہ ٹھیک نہیں بھائی جان. حدیث کیا ہے؟ کنت کنزن مخفیجن فاحببت، میں ایک چھپایا ہوا خزانہ تھا، چھپا ہوا نہیں. اگر ہوتا خفیجن تو پھر تھا چھپا ہوا، ہے مخفیجن چھپایا ہوا. دنائی ڈوگرا والوں میں نے کہنا یہ ہے کہ جو بی بی اپنی چادر میں مکمل توحید کو چھپا لے اسے زہرا کہتے ہیں اور زہرا کو جو گود میں لے اسے خدیجہ کہتے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے یو اچھا جی. جو یہ کرتے ہیں قرآن بندہ جاتا ہے. میں نے اگر رکوع کی حالت میں کسی کو اشارہ کر دیا تو میری نماز ہے باطل. کیا ہے؟ باطل. کائنات کا سب سے بڑا نمازی علی مولا علی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، رکوع کی حالت میں تھے. اب مجھے نہیں پتا یہ رکوع کرتا کسے ہے، مجھے نہیں پتا علی کی نماز ہے کیا. اب اللہ کے مسجد کے دروازے پر کوئی فقیر آیا. بات اتنی مشہور ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے لیکن جس تناظر سے آپ کے نوکر نے کرنی ہے یا آپ کی دعاؤں کی خاطر کرنی ہے. آیا فقیر سجد بھائی بابا جان، اس نے ایک صدا دی آتینی من مال اللہ. کوئی ہے ایسا جو اللہ کے گھر سے اپنے خزانے سے مجھے دے؟ ہائے 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 جاگنا. اچھا ایک دفعہ اس نے آواز دی، کسی نے جواب نہیں دیا. بھائی جان پھر آواز دی، پھر کسی نے جواب نہیں دیا. تیسری بار وہ کہتا ہے میں نے اس سے لینا ہے جو سخی ہے، چوروں سے مانگتا نہیں ہوں میں. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آپ کے. اچھا جب تیسری بار اس نے کہا نا کہ آتینی من مال اللہ، کوئی ہے جو مجھے اللہ کے گھر سے اللہ کے مال سے اپنے خزانے سے کوئی دے، اس نے ایک شکوہ کیا کہ اللہ کار بھی تیرا ہے. اور پھر مثال ساجد بھائی دی آگے میں کی کر رہا ہوں. کوئی شہروں بندہ فقیر آ جاتا، کوئی پینڈ تو فقیر آ گیا یار ساجد بھائی دے کار چل رہا ہے، کوئی کنک دی بوری لیا انہیں اگر نہ ملے انہیں پورے پنڈ چ رولا پانا یار میں کنک منگ گیا میں لبھی نہیں مینوں. شکوہ کہنے تے بندہ جنہ کار ہوئے. میں کہہ گیا تھوڑے سر تو گل لنگ گئی ہے بابا جان. شکوہ اوندے دے بندہ ہے جنہ کار ہوئے. ہن کار اللہ دا سی تے اللہ دے کار دا مالک علی.
ہائے 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 جاگنا یار تھوڑا سا. یعنی علی نے ایسے ہاتھ دراز کیا، دراز کرنا تھا، سائل نے انگوٹھی اتاری. اب علی تھا نماز میں، ہاتھ کا اشارہ، ہاتھ پھیلانا، یہ تھا فعل کثیر. اب کسی مجتہد کی اتنی جرأت طاقت ہے کہ وہ یہ فتویٰ لگائے کہ علی کی نماز باطل، کیونکہ علی نے نماز میں فعل کثیر کیا ہے؟ اگر نہیں لگا سکتے تو پھر حیا کر، کیونکہ علی نمازی نہیں، علی خود نماز ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے آپ کے. ہاتھ بلند کرو، حیدری. علی خود نماز ہے، کیونکہ علی نے کہا ہے انا صلاۃ المؤمنین و صیامہم، میں مومن کی نماز، میں مومن کا روزہ. ہائے ہائے سادت بھائی، فعل تھا علی کا کہ نماز کی حالت میں زکوٰۃ دے، یہ تھا علی کا کام. اللہ کو پسند اتنا آیا کہ فوراً آیت بن گئی. ہائے ہائے ہائے، میں تو یہی پڑھ رہا ہوں کہ جو یہ کرتے ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے. میدان جنگ تھا، ایک دو میں گلہ ایسیاں کرنی نے کہ میں اپنی روح راضی کرنی ہے. میدان جنگ تھا، رسول نے کبھی کسی کو مارا نہیں، لیکن دل چاہا، کیونکہ ایک بندہ شان علی میں بکواس کر رہا تھا، رسول نے تیر کمان کھینچا، میدان میں چھوڑا. اللہ کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. اے میرے محمد، یہ تیر تو نہیں، تیرا اللہ مارتا ہے. شاباش شاباش شاباش. یعنی فعل ہے رسول کا، بن گئی قرآن کی آیت. اب پھر قرآن کی آیت آ گئی ہے کہ لوگوں نے یہاں سے علی کو مانا اور یہاں سے نہیں مانا. بیعت رضوان کی بات ہے، 26واں پارہ سورہ محمد. اللہ کہتا ہے میرے محمد لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبہم. اے میرے محمد، ان سے دوبارہ بیعت لے، یہ دل میں علی کو سوچتے ہیں. ہوئے 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 ہوئے، شاباش شاباش شاباش. سر بھائی دکی شاہ، ہاتھ پر بیعت لینے کا طریقہ کیا تھا؟ رسول نے کہا او لوگو، او میرے صحابیو، یہ میری بیعت ہے، یہ میرا ہاتھ ہے. ہاتھ وہ اللہ نے کہا یہ میرا ہے، رسول کہتے یہ میرا ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرے محمد، جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ تیرے ہاتھ پر نہیں، مجھے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. رسول نے ہاتھ بلا تسبیح ایسے کیا، رسول کے ہاتھ پر علی کا ہاتھ آیا، علی کے ہاتھ کے اوپر سلمان کا ہاتھ آیا، سلمان کے ہاتھ کے اوپر ابو ذر کا ہاتھ آیا، پھر مقداد کا ہاتھ آیا، اور جاگنا پھر عمار یاسر کا ہاتھ آیا. جب سارے اصحاب مخلصین کا ہاتھ علی کے ہاتھ کے اوپر آیا، پھر رسول کے ہاتھ کے اوپر پھر علی کا ہاتھ آیا. خدا کی قسم علی کا دوسرا ہاتھ اوپر آنا تھا. فوراً قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے محمد، تو نے نہیں دیکھا اللہ کا ہاتھ کیسے اوپر آتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے آپ کے. ہاتھ بلند کرو، حیدری. آپ کی زندگی ہو بھائی جان، مولا آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. یعنی اللہ کا دوسرا ہاتھ ہائے ہائے کیسے اوپر آتا ہے. یہ تھا علی کا فعل، قرآن بن گیا. رسول تنگ آ گیا علی دی ولایت سنا 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 کے. اللہ دی قسم بندے ایڈے ٹھیڑ سننا، انہیں جو مرضی کر لا سکو نہیں مننا. گل ہے نا، کسی بندے نے بندہ سمجھایا نا پنڈ دے نو یا شہر دے نو کہ یار تو یہ کام نہ کر، اگر نہ سمجھے تو اس تو وڈے بندے نو آندے نے یار تو سمجھا. یہ گل ہے نا. غدیر دے میدان تے 3.5 گھنٹے رسول نے اللہ دا ہاتھ پھڑ کے دسیا علی. میں جان کے پنجابی نال ماڑی ماڑی گل کردا پیا بھائی جان. اچھا پھڑ کے دسیا جدو پھر بھی 12 بندے صرف منیا نا علی نو. رسول تنگ آ گیا، انہاں کہ یار میں انہاں نو معجزے وہائے نے صرف ان دی ولایت واسطے. انہیں ایڈی گرمی نہیں کہ تسی گل میری پہنچا جاؤ. میں نے جو اتنے سال انتظار کیا ہے، جڑی حج دی میں محنت کرنا آیا ہاں، صرف علی دی ولایت واسطے آیا ہاں، یہ پھر بھی نہیں مندے پہ. تنگ آ کے رسول نے انہوں ویکھیا. ساجد بھائی لطف لیا، گل وسیم ہاشمی نو کیتے دی کر لگا.
اسے دیکھا جو بس حسین میں نظر آتا ہے. ہاں جو حد نیچے رہ گیا مہمان ہے وہ شیعہ نہیں ہے یار. ہاتھ بلند کرو حیدری. کیا کہنے آپ کے, کیا کہنے آپ کے. تو سمجھا اللہ نے میں سمجھاوا ہون کینجی نو عربی جاندے نے کیف. اللہ نے کیف کیسے سمجھاؤں. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اے میرے محمد میں کیسے ان کو سجاؤں جب یہ ماؤں کے پیٹوں میں مردہ تھے, میں نے ہی ان کو زندہ رکھا, میں نے ہی ان کو مارا, پھر میں ہی زندہ کرتا ہوں, پھر میں ہی ان کے ماؤں کے پیٹوں میں ان کی تصویریں بناتا ہوں. اور اب مجھے نہیں پتا کون علی سنتا ہے کون سوچتا ہے. علی نے خطبہ افتخاریہ میں کہا لوگو میں وہ علی ہوں ان الذی انقلب سورہ کیف اشاء جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے آپ کے. کیسے ان کو سمجھاؤں. ہائے ہائے جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے نا. یہ 18 ذی الحج آنے والی ہے جب اللہ کی عید ہوتی ہے. ہماری چھوٹی عید نہیں, ہماری بکرا عید نہیں, ہماری عید ہے 18 ذی الحج جہاں وہ زبان بے زبانی سے رقص بھی کرتا ہے, علی کی تسبیح بھی پڑھتا ہے, علی کے فضائل بھی پڑھتا ہے. اب مجھے نہیں پتا ساجد بھائی علی سنتا کون ہے سوچتا کون ہے. یاد رکھنا حفظ آباد والوں, جو بھی علی کا منکر ہوتا ہے وہ مقصر نہیں, وہ کافر ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کہنے, کیا کہنے. ہاتھ بلند کرو حیدری. یعنی جو یہ کریں وہ ہے قرآن. ان دو چلائتا اور سنو, میں ہوتا ہوئے کدھر نہیں پڑھنا, میں زبان نہیں پڑھنا ہے. آپ کی دعاؤں کے صدقہ حافظ قرآن ہوں. اور حفظ میں نے اس لیے نہیں کیا ساجد بھائی, آپ کو تو پتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہو جاؤں. حفظ کیا اس لیے ہے کیونکہ یہ قصیدہ ہے ابو طالب کا. ہائے 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 یار, پتہ نہیں ابو طالب کی ذات بھی کیا طلسم کبریائی ہے, تھی نہیں ہے. بڑا غریب آندے نے لوگ محمد سی یتیم ہو گیا تو کسی پالیا نہیں. یہ گل کر دے نا, لیکن خدا کی قسم ہے ابو طالب کی گود. اللہ کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآویٰ. اے میرے محمد ہم نے تجھے نہیں پالا. ہاں بسم اللہ سیدزادہ, کیا ہم نے تجھے نہیں پالا. ساجد بھائی مجھے نہیں پتا تھا کہ شاہ ذوالفقار شاہ بابا جان خدا کی قسم قرآن سے ان کے فضائل سنتا کون ہے سوچتا کون ہے ابو طالب کی گود میں. اللہ کہتا ہم نے تجھے پالا. اب جب مال کا تانا دے رہے تھے لوگ رسول کو, اللہ نے مال خدیجہ سے محمد کو اتنا غنی کر دیا. اللہ کہتا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. اے محمد ہم نے ابو طالب کی گود دیکھ کر تجھے امان دیا اور خدیجہ کا مال دے کر تجھے غنی کر دیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کہنے, کیا کہنے آپ کے, کیا کہنے آپ کے. یعنی مال خدیجہ سے. پیر تیار شاہ جی میرا دل چاہتا ہے کہ میں منکر علی دی سزا قرآن جو دساں, حدیث سے جو نہیں بھائی جان, قرآن سے آج. اور یہ آپ کو ایک عمل بتانے لگا ہوں میں آج. میں پہلے کہ حدیث پڑھتا ہوں, من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو بندہ آل محمد کی محبت پر مرے, پر توڑے پر کہن تو صدقے, وہ زندہ ہے. تیار شاہ جی وہ مرا ہوا نہیں ہے. ویسے بھی حسین کا ماتمی مرتا نہیں. اور کراں کی گرمی بھی بڑی, پیر تیار شاہ جی بھائی ساجد تے لوگ بھی, لیکن میں آپ کو خدا کی قسم دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے مجھے دعا اور پیار دے رہے ہیں. یعنی جو بندہ آل محمد کی محبت میں مرے وہ مار کے بھی
زندہ ہوتا ہے، اصول کافی سے بڑی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، اور مومن جاتا بھی اپنی مرضی سے ہے۔ آئے ہائے، میں کہہ گیا پتہ نہیں کس کا سر سے بات گزر گئی ہے یار۔ مومن اس وقت تک نہیں مرتا سید جب تک وہ خود نہ چاہے، مرتا ہی نہیں۔ میں منکر علی کی سزا بتانے لگا ہوں۔ حسین کا ماتمی دنیا سے جب جاتا ہے، اسے غسل بھی دیا جاتا ہے، جا گیا جی بھائی، اسے کفن بھی دیا جاتا ہے۔ اب اس کے تابوت کو اٹھا کر اس کا نور محل کی طرف لے کے جایا جاتا ہے۔ اتنا یار وہ افضا باد لے محمد دی قبر نہیں ہوندی، نور محل ہوندا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جا کے نہ یار۔ ارے بھائی جا صحیح پیر تیار شاہ جی دعا فرمایا جی۔ اس کے نور محل کو اٹھایا، تابوت کو اٹھایا، نور محل کی طرف لے کے چلے۔ چلتے ساتھ میں ایک مسجد کا پیشنوا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں نماز جعفریہ ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی اس کو اس کے نور محل میں اتارا تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں ایک بندے کو جو جوان سا ماتمی ہوتا ہے کہ یار اس کے نور محل میں اتر، ہے وہ زندہ، اس کے نور محل میں اللہ دی قسم سے بھی انہوں سلام کرنا جن خوبصورتی نال سندے پہنے، اتر۔ اب وہ بندہ اترتا ہے، مولوی صاحب کہتا ہے جیسے ہی اترے نا میں تلقین پڑھوں گا، اس کے کندھوں کو ہلانا، لیکن اس سے پہلے ساجد بات میں نے تیار شاہ جی یہ ضرور کرنی ہے۔ علی کتنے دن کعبے میں رہے کہ وہ بیت اللہ ہو گیا؟ بولے جی 1 2 3، شاباش، کیونکہ آپ زیادہ پڑھے لکھے اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ 3 دن علی بیت اللہ میں رہے، کعبے میں رہے، قیامت تک اس کو سجدہ ہوگا۔ یہ ہے علی کے 3 دن کی رہنے کی برکت کہ کعبہ قیامت تک ہر نمازی کی سجدے گار قبلہ بن گیا۔ لیکن حسین کے ماتمی کا نور محل وہ ہے جس میں بس علی نہیں 14 آتے ہیں۔ ہاں کیا کہنے نانا ساجد بھیا، مجھے نہیں پتا کون علی کا کھاتا ہے اور کون علی کا کھا کر علی کو بھونکتا ہے۔ یعنی مومن ماتمی کے نور محل میں 14 علی ایک ہی وقت میں آتے ہیں، تو پھر حق یہ ہے کہ بیت اللہ مومن کے نور محل کا طواف کرے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ آج بولا کرو ہے علی، یعنی علی 3 دن کعبے میں رہا تو اس کا حق یہ ہے کہ اسے قیامت تک سجدہ ہوگا، اور جس مومن کے دل میں علی ہمیشہ رہتا ہے، اور حدیث ہے ابھی شاہ ساجد بھائی، تقی شاہ جی، ذوالفقار شاہ جی، بابا جان، حدیث ہے یعنی احترام المؤمن افضل من احترام الکعبہ، کہ کعبے کے احترام سے افضل ہے مومن کا احترام۔ اور جی نہ خیبر خندق سنی ہے نہ وسیم ہاشمی نے کی سننا ہے، میں تو حقائق ہی پڑھتا ہوں خدا کی قسم۔ یعنی مومن کا احترام کعبے کے احترام سے زیادہ ہے، کیونکہ کعبہ ماتمی نہیں، مومن حسین کا ماتمی ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، میں کہہ گیا یار۔ اور منکر علی کی جو سزا ہے قرآن میں، آؤ وہ سنو، اور یہ یاد رکھنا اس عمل پر پورا کام بھی کرنا، کبھی بھی منکر علی کے ساتھ بات نہ کرنا۔ اچھا آیتہ پڑھا گا تو پھر ہی غلط سے تصدیق ہو رہی۔ پاک رسول مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، سامنے سے چند مشرکین ولایت علی گزرے۔ پیردار شاہ مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ مانے، مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو علی کی ولایت میں کسی کو شریک کرے، کیونکہ رسول کی حدیث ہے من اشرک بی ولایت علی ابن ابی طالب فکانما اشرک باللہ، جس نے علی کی ولایت میں شرک کیا اس نے ولایت میں نہیں، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہہ رہے ہیں آپ کے؟ یعنی پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سامنے سے کچھ منکر علی جو بس ولایت کو مانتے نہیں تھے، ہمیشہ سوچتے تھے، رسول نے کہا یار کتنے بدبخت نے، کیوں نہ ہوئے کہ میں قرآن دی آیت پڑھ کے انہوں
علی دی ولایت دی تبلیغ چا کراں بس مشرکین ولایت سامنے سے گزرے رسول نے قرآن کی آیت تیر سے جی پڑھنا چاہیے آپ کی جد کا ذکر کر رہا ہوں دعا فرمائیے گا رسول نے قرآن کی آیت پڑھ کر تبلیغ ولایت کرنا چاہیے فوراً جبریل نازل ہو کے کہتا ہے اللہ کے نبی اللہ تجھے سلام بھی کہتا ہے ساتھ میں یہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى اے محمد تو مردوں کو سنانا چاہتا ہے ہاں شاباش جو ہاتھ نیچے رہ گیا مہمان وشیہ نہیں بابا پیچھے محلے والے ہاتھ بلند کرو حیدری انک لا تسمع الموتى اے میرے محمد تو مردوں کو سنانا چاہتا ہے اے میرے محمد میرا تو دل دے یہ چاہ رہا ہے خدا کی قسم چوتھے آسمان پر جا کے تقی شریع جملہ کہوں اور جبریل سے اس جملے کی دعوت لوں یعنی پہلے رسول نے کہا تھا جو محمد و آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مر کے بھی مرتا نہیں وہ زندہ ہوتا ہے اور یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے جو علی کی ولایت کو سوچتے ہیں وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں نا رعایتی دات منو چاہی دی نہیں فیصلہ تسا کرنا ہے بندہ مر جائے غسل دین تو پہلے اگر انہوں ہاتھ لگ جائے بندے دا تو کی واجب ہو جاندہ ہے اور میں صدقے جاما غسل مسح میت اس پر واجب ہو جاتا ہے جو مردے کو ہاتھ لگائے انہیں ایک منٹ مسئلہ پھر چہرہ ویکھنا ہے تو جملہ میں آخری کہنا سہیب بھائی آ گئے ہیں آؤ بسم اللہ مل کر بابا سے بلند سلوات پڑھ لیجئے گا جی کوشش کرو مل کر بابا سے بلند سلوات پڑھ لیجئے گا آؤ مکھڑی نہایت ہی خوبصورت پڑھنے والے جناب صہیب مہدی صاحب تشریف لے آئے ہیں اگر دل ہے تو بات مکمل کروں بھائی جان پیار شاہ جی اجازت ہے بابا جناب کی اچھا ہائے ہائے لطف آ گیا یعنی غسل مولا آپ کا وقت بڑا کرے زبان میں مزید تسیرت آپ فرمائے بھائی جان اچھا آپ کی جوتیوں کا صدقہ آپ نے ہمیشہ ایسا رہے گا کیونکہ شام کی ملکہ سے لیا ہے بسم اللہ توجہ ہے صاحب آپ کی یعنی ساجد بھائی اگر مردے کو ہاتھ لگ جائے تو بندے پہ غسل مسح میت ایک سارے بولو غسل مسح میت واجب ہو جاتا ہے پیر دہر چاہے مجھے نہیں پتا اب مقصر علی کے گلے میں قرآن کی آیتوں کا وہ میں توق ڈالنے لگا ہوں طرف تو سکتا ہے نکل نہیں سکتا یعنی قرآن کہتا ہے جو بھی علی کا منکر ہوتا ہے وہ چلتی پھرتی لاشیں ہوتی ہے اور حفظ آباد والو آج کے بعد سوچ سمجھ کر مقصر سے ہاتھ ملانا ورنہ غسل مسح میت واجب ہو جائے گا ہاتھ بلند کرو اے علی